الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال لی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم آسان نیکیوں کو سن رہے ہیں کہ اپنے ذمہ فرائض، واجبات، شریعت کی ضروری چیزوں کو ادا کر لینے کے بعد بہت آسانی سے، سہل انداز میں، سہل طریقے سے حضرت انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ پہلے جمعہ میں نیت سے متعلق ہم نے باتیں گوش گزار کی تھی کہ آپ تھوڑی سی توجہ دو، آپ کے زندگی کا ہر عمل نیکی بنے گا۔ صحیح سوچ، صحیح فکر کے ساتھ اعمال کیے جائیں، اپنے دن بھر کے کام کیے جائیں، وہ ثواب دلانے کا باعث ہوں گے، نیکی دلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر گزشتہ ہفتے زبان سے متعلق آسان نیکیاں ہم نے سنی کہ کیسے چھوٹے چھوٹے جملوں کو اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے بندہ آسانی کے ساتھ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو آج گوش گزار ہونی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب آسان نیکیاں میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہر انسان پر ہر آن مبذول رہتی ہے۔ یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کو شمار بھی کرنا چاہے تو بندہ کر نہیں سکتا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو ٹھیک ٹھیک شمار نہ کر سکو گے۔ اس کی مثال میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب اور نکتے کی بات بتائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسری نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے اور صرف زندگی کی ایک نعمت کو اگر لیا جائے، بے حساب اللہ کی نعمتیں اس ایک نعمت زندگی پر برس رہی ہے۔ پھر اس کی ایک مثال دی کہ ہر سانس 2 نعمتیں لیے ہوئے ہیں۔ آدمی جو سانس لیتا اور چھوڑتا ہے 2 نعمتیں لیے ہوئے ہیں۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا ایک نعمت ہے۔ کھینچتا ہے، چھوڑتا ہے۔ اگر سانس اندر جا رہی ہے، وہ باہر نہ آئے تو مصیبت، اور اگر یہ باہر چھوڑی ہوئی سانس واپس وہ اندر نہیں لے پا رہا ہے تو مصیبت۔ اب اگر وہ ان 2 نعمتوں میں اگر اللہ کا شکر بھی ادا کرے تو ایک نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے، دوسرے کا نہیں۔ حالانکہ ہر نعمت شکر چاہتی ہے، تو سانس کا چھوڑنا اور لینا 2 نعمتوں کا بھی اگر وہ شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری نعمتوں کا تو حساب ہی نہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ٹھیک ٹھیک شکر ادا کرنا انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن بکثرت شکر ادا کرتے رہنا ایک انتہائی محبوب عمل ہے، جس پر ثواب بھی بے حساب ملتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا صلہ دیں گے۔ نیز ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا اللہ کو بہت پسند ہے، اور ناشکری اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اور یہ انتہائی تنگ نظری کی علامت ہے ناشکری، کہ اگر ذرا سی تکلیف پہنچ جائے بندے کو تو اسی کو وہ لے بیٹھتا ہے، اور بے شمار نعمتیں جو اللہ کی اس پر نچھاور ہو رہی ہے اس پر اس کی نظر نہیں جاتی، جو عین اس تکلیف کے معاملے میں بھی مرحلے میں بھی اس پر اللہ کی نعمتیں نچھاور ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی تکلیف کو پہاڑ بنا کر روتا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف شکر گزار بندے کا حال یہ ہے کہ تکلیف کے عالم میں بھی اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر رہتی ہے، اور وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تکلیف کے دور کرنے کی دعا بھی کرتا رہتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی آدمی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور وہ ناشکرا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھلا کر اپنے آپ کو سب سے زیادہ ستم رسیدہ اور مظلوم سمجھے گا، اور ناشکری کے کلمات زبان سے نکالے گا۔ لیکن اگر یہی بندہ شکر گزار ہے تو وہ بیماری میں مغموم اور پریشان ہونے کے باوجود یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بیشتر اوقات اور صحت عطا فرمائی، اور کتنی بڑی نعمت تھی صحت جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور اب اس بیماری میں بھی تیمارداروں، معالجوں اور دواؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر نعمتیں نچھاور کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ گلا شکوہ نہیں کرے گا، شکایت نہیں کرے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور شکر ادا کرتے ہوئے موجود پریشانی کو ختم کرنے کی دعا کرے گا۔ گلے شکوے کیے بغیر وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ میری مجھ پر یہ جو مصیبت آئی بھی ہے اس کو آپ دور فرما دیجیے۔ انسان پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ کہ اس کو وہ ناشکرا بنا دیتا ہے، ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک جینے کی مہلت دی اور اس کو مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور ہر سمت سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور پھر اپنے حملوں کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اپنے بہت سارے بندوں کو پائیں گے کہ وہ آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ کیا آپ اپنے اکثر بندوں کو ناشکرا پائیں گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شکر کی عبادت سے محروم کر کے انہیں ناشکرا بنا دے، اور اس کے برخلاف جو شکر گزار بننے کا تحیہ کر لے اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ عظیم عبادت چند لمحوں میں ادا ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو شخص کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے ثواب میں وہ ایسا ہے جیسا کوئی روزے دار ہے جو کھانے پر صبر کر رہا ہے۔ بخاری اور ترمذی کی روایت ہے۔ لہٰذا اپنے شب و روز میں زندگی کے ہر زاویے میں جو کوئی چھوٹی بڑی نعمت یا راحت میسر آئے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں، گھر والوں کو آپ نے عافیت سے دیکھا کہ ماشاءاللہ میرے پورے گھر والے عافیت سے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ آپ کے سامنے کھانا آیا، ایک اچھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ ہوا کا جھونکا، یہ جو ہوا ہم کو محسوس ہو رہی ہے آپ کو خوشی پہنچا رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ کھیلتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ غرض ہر وہ بات جو آپ کو خوشی پہنچائے،
یا آرام حاصل ہو جس سے آپ کو اس پر شکر ادا کرتے رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور زبان سے نہ صحیح دل میں کم از کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ بستر پر سونے کے لیے آئے تو وہ چند منٹ بستر پر سونے سے پہلے بیٹھ کر یہ تصور کرے کہ دن بھر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں جو مجھ پر نچھاور ہوئی، جو نعمتیں اس کو یاد آ رہی ہیں، جو نعمتیں اس کو یاد آ رہی ہیں، ان نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ غرض جتنی راحتیں میسر ہیں ایک ایک کا تصور کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے۔ لیکن اگر زبان اور دل سے کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالی جائے تو اس عظیم عبادت کے طفیل دوسرے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ اب شکر کیسے ادا ہو؟ تو فرمایا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی خاص الفاظ حدیث مبارکہ میں یا شریعت میں متعین نہیں ہے کہ انہی جملوں کے ساتھ شکر ادا کرنا، ان کے علاوہ نہیں۔ اپنی جو مادری زبان ہے، ہر بندہ اپنی زبان میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادائے شکر کے لیے ایسے جامع الفاظ تلقین فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر ان کو آپ پڑھ لو تو ہزاروں مرتبہ شکر ادا کرنے کے برابر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ کتنے پیارے جملے، چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن معنی کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے بہت وسیع، کہ ہم چاہ کر بھی اپنی زبان سے شکر کے وہ جملے ادا نہیں کر سکتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں۔ فرمایا اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند طرفت كل عین وتنفس كل تنفس۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے جملے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے ہیں۔ فرمایا یا اللہ آپ کا شکر ہے، ایسا شکر جو آپ کے دائمی وجود کے ساتھ دائمی ہو۔ آپ کا شکر ہے ایسا شکر جو آپ کے ہمیشہ رہنے کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا، اور آپ کا شکر ایسا شکر جس کی آپ کی مشیت کے سوا کوئی انتہا نہیں، اور آپ کا شکر ایسا شکر جس کا کہنے والا آپ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، اور آپ کا شکر ایسا شکر کہ ہر آنکھ کے پلک جھپکنے پر اور ہر سینے کی دھڑکن پر، کتنے بار ہم پلکوں کو جھمکا رہے، کتنے بار ہماری پلکیں جھپک رہی ہے، کتنے بار ہماری دھڑکن چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو ایسا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان جملوں کے ساتھ بندہ ادا کر رہا ہے۔ کتنے بڑے جملے ہیں۔ اور فرمایا چھوٹی سی دعا، اگر اتنا بڑا جملہ آپ کو زبانی یاد نہیں رہتا، دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، تو چھوٹی سی دعا، اللہم لک الحمد عدد خلقک ومداد کلماتک وزینت عرشک ورضا نفسک۔ اے اللہ آپ کی حمد کرتا ہوں آپ کی مخلوقات کی گنتی کے برابر۔ کتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، ان کی گنتی کے برابر، اور آپ کے کلمات کی سیاہی کے برابر، اور آپ کے عرش کے وزن کے برابر، اور آپ کی خوشنودی کے مطابق۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے اگر ادا کریں گے تو عین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملے آپ ادا کرتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن غماز بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکر کے یہ کلمات تلقین فرمائے، اللہم ما اصبح لی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ مجھے یا آپ کی مخلوق کے کسی اور فرد کو کوئی بھی جو نعمت ملی ہے وہ تنہا آپ کی طرف سے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، بس تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اور سارا کا سارا شکر آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح ان جملے کو پڑھے گا، دن بھر کے نعمتوں کا اس نے شکر ادا کر دیا، جو رات کو پڑھے گا رات بھر کی نعمتوں کا اس نے شکر ادا کر دیا۔ نسائی شریف ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شاکر بندے بننے کی کوشش کریں۔
اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے کم شکر گزار ہونے کی شکایت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں وہ باقی رہے گی شکر ادا کرنے سے، اور جو نعمتیں اب تک ملی نہیں ہیں وہ مل جائیں گی۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنا وہ فارمولہ ہے کہ جس سے آپ کے پاس موجود نعمتیں محفوظ رہتی ہیں، اور جو نعمتیں ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ الشکر سید الموجود قید الموجود و سید المفقود۔ موجود نعمتوں کو قید کرنے والی چیز ہے، اور جو نعمتیں نہیں ہیں ان کو شکار کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ہر آن شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذرا سی چیز پر بندہ ساری اللہ کی نعمتوں کو بھول کر اسی ایک چیز کو لے کر بیٹھ رہا ہے، اسی دکھڑے کو لے کر اپنا رونا رو رہا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم عمر میں، چھوٹی سی عمر میں بہت ساری دنیا اور دنیا کی نعمتیں دے دی، بڑی بڑی فیکٹریوں کے وہ مالک بن گیا، اور بہت سارے انجینئر لوگ اس کے پاس کام کرنے کے لیے آنے لگے، بہت مالدار۔ ایک مرتبہ اس کی طبیعت ذرا سی خراب ہو گئی، 2-3 روز اس نے دوائی کی لیکن فرق نہیں آ رہا ہے۔ پھر اس نے، حضرت فرما رہے ہمارے ایک نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ جو حکیم بھی تھے ان کو بلایا، اور انہوں نے اس کی نبض چیک کی، ابھی چیک ہی کر رہے ہیں، تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اتنے دن سے میں دوائی کھا رہا ہوں لیکن اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ تو جیسے ہی اس کے زبان سے جملے نکلی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، وہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ نے اس کی نبض جو چیک کر رہے تھے چھوڑی، اور پھر اس سے مخاطب ہو کر کہا وائی ناٹ یو، تیرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی اس کو گنائی کہ دیکھ اتنی سی کم عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کروڑ پتی بنا دیا، تو بہت بڑا مالدار بندہ ہے، اتنے ورکر تیرے پاس کام کر رہے ہیں، اتنے لوگ تیرے پاس خدمت گزار ہیں، اتنے نوکر تیرے گھر میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری پسندیدہ جگہ پر تیرا نکاح کرایا ہے۔ ہر وہ چیز جو چاہتا تھا اور دنیا میں جو راحت کی، سکون کی جو چیزیں تھیں وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مہیا کرا دی۔ اب ذرا سی طبیعت خراب ہونے پر تو وہ شکوہ شکایت کر رہا ہے اور بھول جا رہا ہے وہ تمام نعمتوں کو جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے۔ یہ جو یاد دہانی کرائی گئی اس پر وہ پچھتایا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر بہت ساری نعمتیں نشاور ہیں، اور ان کو بھول کر میں شکایت کر رہا تھا۔ میں آج کے بعد اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا، شکایت کے جملے اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے ہر آن اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جیسے فرمایا کہ اگر زبان سے جملے ادا نہیں کرتے تو دل میں اللہ کا شکر ہو، جو بھی نعمتیں ہمیں تصور میں آ رہی ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ کا شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں اس لائق تو نہیں تھا، اس قابل تو نہیں تھا کہ یہ نعمت مجھے ملے، لیکن آپ نے اپنے فضل، اپنی نوازش سے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہوگا تو نعمتیں باقی رہے گی، اور جو نعمتیں اب تک ملی نہیں ہیں وہ بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کی اس صفت سے متصف فرمائے، اور اس عظیم اور سہل نیکی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔